والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک عام دستور ہے کہ آدمی جب اپنے کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ مہلک ہتھیار اس سے چھین لیتا ہے۔ جب یہ فوجی آدمی کسی دشمن کو قابو میں لے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دو۔ اور ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی چیز ہتھیار میرے خلاف استعمال کر نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ شیطان بھی اسی طرح جب بندے پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ بھی مہلک ہتھیار کو چھینتا ہے۔ کون سا؟ اللہ کی یاد۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل۔ تو جب بھی شیطان غالب آتا ہے تو بندے کے پاس جو مہلک ہتھیار ہوتا ہے اپنے دفاع کے لیے، شیطان اس کو بھی بندے سے چھین لیتا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارا دفاع ہے شیطان کے مقابلے میں۔ جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا سنگی اور ساتھی بن جاتا۔ اور جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر اور اپنی مغفرت کو ان کے لیے تیار کر رکھا۔ تو یہ نعمتیں کثرت ذکر سے ملتی ہیں، اور ذکر نہ کرنے سے انسان خسارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دیکھا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا وہی خسارہ اٹھانے والا بن جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ، یہ ذکر ہمارے پاس ہتھیار ہے اور ہمیں شیطان سے بچانے کا ایک بہت بڑا یہ عمل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ دیکھیں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ابرہا اپنے لشکر کو لے کر چلا تھا کہ میں بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لوں پھر اس کو گرا دوں، تو وہ بیت اللہ پر قبضہ جمانے کے لیے چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیے، فارسلنا علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ، وہ ان کی طرف پتھر کو پھینکتے تھے، نشانہ لگاتے تھے، اور اس نشانے کی وجہ سے فجعلناہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو اللہ کے گھر پہ ابرہا قبضہ جمانے کے لیے چلا تو پرندوں نے کنکریاں پھینکی اور جنہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اسی طرح مومن کا دل یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ شیطان ابرہا آج بھی اللہ کے اس گھر پر قبضہ جمانے کے لیے، ڈیرے لگانے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ جب بھی وہ حملہ آور ہو ہم اللہ کے طیر بن جائیں، اور فارسلنا علیہم طیرا ابابیل، ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، یہ کلمات وہ پتھر بن جاتے ہیں جو شیطان ابرہا کے لشکر کو بالکل کھائے بھوسے کی مانند بنا دے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر کی حفاظت کیجیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ دیکھیے شیطان قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا، دور بھاگے گا شیطان۔ اور اس گھر کو لات منات سے خالی کر لیجیے، جیسے بیت اللہ شریف کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ بھی اپنے اللہ کے اس گھر کو لات منات سے خالی، لات منات ہوتے ہیں نا، یہاں پر کوئی بندہ ہوا، کوئی بندی ہوئی، کوئی گاڑی ہوئی، کوئی دنیا کی مال ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لات منات پڑے ہو۔ محبتیں ہوتی ہیں بندے کو ان چیزوں سے جو اللہ سے بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ اب یہ اس لات اور منات کو دل سے نکالیے، دل کو پاک کر لیجئے اور اپنے رب کے سامنے دعا مانگیے کہ اللہ ترکت اللات والعزى جميعا، ترکت اللات والعزى جميعا کذالک یفعل الرجل البصیر، جس کو بصیرت ہوتی ہے وہ بندہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ دل کو لات و منات سے پاک کر لیجیے، دل کی صفائی کر لیجیے۔ دیکھو آج اطلاع ملے نا
کہ جی فلاں آ رہے ہیں تو گھروں میں صفائیاں شروع، مدرسوں میں صفائیاں شروع، مہمان کے آنے پر صاف جگہ بناتے، مہمان کے اکرام میں، احترام میں۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی تجلی عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گھر کو ایسے دنیا کی محبت اور گناہوں کی معصیت، ایسی ظلمتوں سے پاک صاف کریں۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ بھئی مکان کا جو مالک ہوتا ہے تو مالک مکان تو اپنے مکان کی صفائی خود کرتا ہے، اس کو صاف رکھتا ہے، تو اگر یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے صاف رکھے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ مالک تو اللہ ہے، مگر اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس میں کرایہ کی مانند بٹھا دیا ہے، کرایہ دار ہیں، اور جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کے ذمے گھر کی صفائی ہوتی ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دل کو گناہوں کی معصیت اور ظلمت سے صاف رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کا دستور ہے کہ جب مہمان گھر میں آئے تو مہمان کے ذمے صفائی نہیں ہوتی، میزبان کے ذمے ہوتی ہے۔ اے بندے، تو میزبان ہے اور تیرا رب تیرے دل میں مہمان کی طرح ہے۔ فرمایا میرا گھر ہے، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا۔ اللہ رب العزت تو مہمان ہے، تو مکان کو تو ہم نے صاف کرنا ہے، اس لیے اس دل کو پاک صاف کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور ایک اور علمی نکتہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں دھتکارا بتائیے؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، چنانچہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تیری خاطر شیطان کو جنت سے نکال دیا، یہ تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن، کیا تو اس شیطان کو میری خاطر اپنے دل کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا؟ میں نے تیری خاطر اس کو نکال دیا، تو بھی میری خاطر اس دل کو، اس شیطان کو اپنے دل سے دور کر۔ اب اپنے دل سے دور ہم کیسے کریں شیطان کو؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ، جب کثرت سے کریں گے شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ حدیث پاک میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شیطان جاسن علی قلب آدم، بنی آدم، کہ بنی آدم کے دل کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا سونڈ ہوتا ہے، تو جب دل ذکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ آگے نہیں کچھ عمل کر سکتا۔ جیسے ہی دل غافل ہوتا ہے یہ فوراً اپنا سونڈ دل کے اندر داخل کر کے انجیکشن کی طرح شیطانی وساوس بندے کے اندر داخل کر دیتا۔ اب جو نوجوان کہتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ شیطان کا ٹیکہ پکا لگا ہوا ہے۔ کئی تو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کے، وہ ٹیکہ لگاتے ہیں اور کئی دفعہ بوتل لگا دیتے ہیں، وہ بوتل ایک ہی دفعہ لگتی ہے۔ تو جو کہنا جی کہ مجھے تو شیطانی وساوس بہت آتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ شیطان اپنی بوتل فٹ کر چکا ہے، اب اس میں سے قطرہ جیسے ادھر ملتا رہتا ہے نا خون میں خوراک، اسی طرح انسان کے دل میں شیطانی وسوسے، نفسانی شہوانی خیالات وہ کثرت سے آتے چلے جائیں۔ یہ بوتل لگی ہوئی ہے، اس مصیبت سے جان چھڑائیے، یہ ہمارے لیے زہر ہے، یہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور جو چیز بھی اللہ سے دور کر دے وہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضُ، اگر تو کسی چیز سے دور ہو گیا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ، اے بندے تو اللہ سے جدا ہو گیا تو تجھے اللہ کا بدل کوئی اور۔ اللہ سے دعا بھی مانگے۔ رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ رات تہجد میں اٹھتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے شیطان کو بھگاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ اگر کسی گھر جائیں اور راستے میں کتا بیٹھا ہو تو طریقے تو دو ہیں، یا تو آپ کتے کے ساتھ خود الجھ پڑیں، اس کو ماریں اور وہ آپ کو کاٹنے بھاگے، اب دیکھیں جیتتا کون ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مالک کو ہی کہہ دیں اور جی ذرا اس کو اشارہ کر دیجئے، تو وہ مالک کتے کو ایک اشارہ کرتا ہے، کتا دبک کے بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اگر یہ نیکی کے راستے میں ہمارے رکاوٹ بنتا ہے تو ہم اپنے مالک سے فریاد کریں، اے مالک الملک اس مردود کو ذرا اشارہ کر دیجئے تاکہ یہ دفع دور ہو جائے
ہمارے راستہ چھوڑ دے. جب اللہ کے ارادہ فرما لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بالکل محفوظ فرما. قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان تیرا ان کے اوپر کوئی قابو چل نہیں سکتا. تو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے دیجئے، ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرما دیجئے کہ شیطان ہمارے قریب ہی پھٹکنے نہ پائے. ہم گناہ کرنا تو کجا، گناہ کے موقع سے بھی بچے. سمجھ رہے؟ گناہ کرنا تو کجا، گناہ کے موقع سے ہی بچ جائیں اور اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے الہی غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ، اے مولا گناہ کا موقع ہی نصیب نہ کرنا. میں نہیں بچ سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میرے مولا مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لے. یوں جب انسان اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو گناہوں سے بچا لیا. یہ ذکر اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کو ہم تمام اعمال میں سے بڑا عمل کہہ سکتے ہیں. تمام اعمال میں سے بڑا عمل. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کسی نے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ان کا قرآن پڑھا ہے؟ جی حضرت پڑھا ہے. فرمایا اللہ کا فرمان نہیں ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا. عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی. یقیناً یہ افضل الاعمال ہے، بلکہ شریعت نے ہر عمل کے اختتام پر ذکر ہی کا حکم دیا. ہر عمل کے اختتام پر کس کا حکم دیا؟ ذکر کا حکم دیا. مثال سن لیجیے، اب توجہ فرمائیے، بڑی مزے کی بات ہے. نماز کے بعد اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. دیکھا نماز کے اختتام پر ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر آگے دیکھیے روزہ عبادت ہے. اب روزوں کی عبادت کب ختم ہوتی ہے؟ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں. تو عید کے موقع پر بھی فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو. تو اختتام صیام کے اوپر بھی ذکر کا حکم دیا گیا. اختتام حج پر بھی ذکر کا حکم. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وہاں بھی ذکر کا حکم. تو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے کام سے فارغ ہو پھر اسے ذکر کا حکم. کیوں جی؟ جب اپنے کام سے فارغ ہو تو کیا کرے؟ بولے ذرا. ذکر کا حکم. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو وَإِلَىٰ رَبِّكَ. دیکھا نبی علیہ السلام پوری زندگی دین کا کام کر چکے، آخری وقت جب آیا ذکر کا حکم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آگے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. ذکر کا حکم. اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اور اسی کو تو ذکر کہتے ہیں. اور تو اور زندگی کے اختتام پر بھی ذکر کا حکم. زندگی کے اختتام پر بھی ذکر کا حکم. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے جب پوچھا کہ مجھے کوئی بہت افضل عمل بتا دیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ. کہ تو دنیا میں اس حال سے جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو رہی. کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا سے انسان جدا ہو تو آخری عمل کیا ہو. اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کی یاد دیکھو. تمنا ہونی چاہیے کہ آخری لمحے میں ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کے جو ہے الفاظ ہوں. جن لوگوں نے محنت کی ان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. چنانچہ ایک بزرگ تھے ننھے میاں بھوپالی، نقشبندی بزرگ تھے. ان کی عجیب موت آئی. لکھا ہے کہ آخری وقت جب آیا تو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وہ دیکھو اسرائیل آ گئے. سب کو کہنے لگے وہ دیکھو اسرائیل آ گئے. لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے اچھا السلام علیکم.
یہ الفاظ کہہ کر پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح کو اللہ اکبر کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کی یاد کی کوشش کرتے ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ رب العزت مہربان ہے، ان کے زندگی کے استقامت والے عمل کی وجہ سے اللہ ان کو موت بھی ذکر پہ عطا فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی ذکر کی محنت کرے اور آخری وقت اس کو غفلت کے ساتھ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کما تعیشون تموت، جس ڈھب پہ زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے۔ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو ہمیں موت بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث تھے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، نئی نئی شادی ہوئی اور ابتدائی دنوں میں ہی ایک دن اس کو گھر جانے میں دیر ہو گئی تو بیوی اس سے ناراض ہونے لگ گئی۔ آپ تو جاتی ہیں تو آپ کو تو پیچھے کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا، پیچھے تو مر جاتے ہیں سارے اور بس آپ کو تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں تو علم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اس نے کہا تجھے کیا علم ملے گا، تیرے استاد کو تو کچھ آتا جاتا نہیں۔ اب اس خدا کی بندی نے جب غصے میں استاد کو کچھ کہہ دیا، یہ بھی نوجوان تھا، آگ تھی، بھڑک اٹھا اور اس کو کہنے لگا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں نہ یاد ہو تو پھر تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ اس نے اپنی بات کر ماری۔ اب رات تو جو ہے الگ الگ گزار لی۔ صبح بیوی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کنڈیشنل طلاق دی تھی مشروط کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو طلاق، اب بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا یہ تو میں استاد سے پوچھوں گا۔ چنانچہ اپنے استاد کے پاس آیا، ڈر بھی لگ رہا تھا، شرم بھی آ رہی تھی، کر کیا بیٹھا؟ حضرت مجھے بتائیں میں ایسا کہہ بیٹھا ہوں۔ تو وہ بزرگ مسکرائے، فرمانے لگے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارو، میاں بیوی بن کے رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوا کرے۔ یہ ابو ذرا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس طرح دین کا کام کیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری لمحات تھے ان کے اور شاگرد قریب تھے۔ اب شاگرد جو تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم کلمے کی تلقین کریں۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو بندہ فوت ہونے کے قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین سے کیا مراد؟ کلمہ یاد کروانا چاہیے۔ اب یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو بندہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ، آگے سے وہ انکار کر دے یا نہ پڑھے تو مجرم بنے، بلکہ اس کے سامنے خود کلمہ پڑھ دینا چاہیے ذرا مناسب آواز سے، تاکہ اس کو اپنا سبق یاد آ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور آج کے زمانے میں تو بہت کم لوگ تلقین کرتے ہیں، بہت کم لوگ۔ سب سے بڑی مصیبت تو ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ادھر مرنے والا ایمرجنسی میں پہنچا، ادھر انہوں نے بے ہوشی کے ٹیکے لگا دی۔ یاد رکھنا ایک سبق کہ جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو، ڈاکٹر کو سختی سے منع کریں کہ اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر اس نے لگا دیا تو بندے کے پاس کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں۔ ڈاکٹروں کو عقل مندی کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پہ یہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اگر اس کو تکلیف ہوگی یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس موت کی سکرات کی وجہ سے اس کے کن کن کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صرف اس وجہ سے بندے کو بے ہوش کر دینا یہ کہاں کی بات؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کو بھی کسی بندے کے پاس ہو اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانے دینا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس بندے کو آپ تلقین کر دیں، اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیں۔ کلمہ پڑھنے سے اس کو یاد آ جائے گا، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ ہم نے دیکھا بندہ آخری وقت میں اضطراب میں، ایک بیٹا آتا ہے ابا کیا حال ہے، دوسرا آتا ہے ابا مجھے پہچانا۔ اور خدا کے بندے ساری زندگی تو وہ تمہیں پہچانتا رہا، اب تو اس کو کسی اور کو پہچاننے دو نا، وہ اپنے رب کو بھی تو پہچانا اس موقع پہ۔ تو اس بندے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر والے لوگ مرنے والے کے مرنے کو عذاب بنا دیتے ہیں، ایسے موقع پہ کبھی اس کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں، بس پاس رہیں
اور ذرا مناسب آواز سے کلمہ پڑھ دیں, آواز اس تک پہنچ جائے, اس کو کلمہ یاد آ جائے گا, یہ تلقین ہو جائے گی, آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو مرتے وقت بندے کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. اب تو لباس سوچنے لگے کہ یہ تو ہمارے استاد ہیں, ہم ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ مشکل کام ہے نا, کہ جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کو کلمہ یاد دلایا, اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ چنانچہ ان میں سے ایک نے سوچا کہ اچھا, جس حدیث پاک میں کلمے کا تذکرہ ہے, ہم وہ حدیث پاک ان کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ روایت کی مجھ کو فلاں نے, اور اس کو فلاں نے, اور اس کو فلاں نے. جب انہوں نے 2-3 راویوں کا نام پڑھا تو اس حالت میں استاد سمجھ گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. اس سے آگے راوی کا نام انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ اس نے فلاں سے روایت کی, اس نے فلاں سے, اس نے نبی علیہ السلام سے روایت کی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس اتنا کہا اور ان کی روح نکل گئی, اور پریکٹیکلی داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل. اس محدث کو اس حال میں موت آئی کہ حدیث کی روایت پڑھ کے بس اتنا پڑھا, من کان آخر کلامہ, یہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ, یہاں کے اوپر ان کی وفات ہو گئی اور اللہ نے ان کو جنت میں داخل. ہم بھی کلمے کا ذکر اکثر کریں, زبان پہ کلمے کا ذکر رکھا کریں. لا الہ الا اللہ کو پڑھنا جو ہے آسان بنائیں, ورنہ زبان پہ لا الہ الا اللہ جلدی جاری نہیں ہوتا. ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال ایمرجنسی میں ڈیوٹی دی اور سینکڑوں انسانوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا. میں ان کو تلقین کرتا تھا, مگر ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہوتے تھے تلقین کے باوجود کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. ایسے لگتا تھا زبان پہ فالج ہو گیا, اب وہ پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے. یہ گاڑی کا سٹیئرنگ اللہ نے ساری زندگی تیرے ہاتھ میں دیا, تو نے اس کو کلمے پہ استعمال نہ کیا, اب موت کے وقت اس پر فالج ڈال کے سٹیئرنگ کا کنٹرول ہی تو جسے واپس لے لیا جائے. تو اس سے پہلے کہ زبان فالج زدہ بنے, ہم اپنی زبان سے اللہ کے کلمے کو کثرت سے پڑھ لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور کبھی کبھی ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا. طلباء کو بالخصوص آتے جاتے راستوں میں چلتے پھرتے یہ ذکر جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اس کو اپنا یعنی غذا بنا لے روحانی اعتبار. تو جب زندگی میں کثرت سے کریں گے اس ذکر کو, تو آخری وقت میں بھی کثرت کے ساتھ یہی جو ہے زبان پہ ذکر آئے. دستور یہ ہے کہ بندہ جس عمل کو زندگی میں کثرت کے ساتھ کرتا ہے, بے ہوش بھی ہو جائے تو اس عمل کو کرنا آسان ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, وہ آپریشن کے لیے تھیٹر میں گئے تو ڈاکٹر بتانے لگا کہ جی ہم نے ان کو بے ہوش کیا, اور بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ یوں کر رہے ہیں. یعنی وہ پڑھتے ہوں گے نا اپنی انگلیوں پہ کچھ تسبیح, تو بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کا ہاتھ اسی طرح کر رہا ہے. اگر ہم ہوش میں کلمہ پڑھیں گے تو جب موت کی بے ہوشی آنے لگے گی تو خود بخود زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذاکرین ہی کو عقل مند فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا کہ آیات لأولی الالباب, نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں, وہ عقل مند لوگ ہیں. سبحان اللہ, اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والے لوگوں کو قرآن مجید میں عقل مند فرمایا. اب ایک بات ذرا اور سنیے توجہ سے, یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا, سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں نا, اللہ تعالی کا ذکر روح الاعمال ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ روح جیسے ہمارے جسم میں ایک روح ہے, ایسے ہی اللہ کا ذکر روح الاعمال ہے. اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو اعمال بے جان ہو جاتے ہیں. اعمال میں سے سب سے اعلیٰ عمل جو فرائض میں سے ہے وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کیجئے میری یاد کی خاطر. تو نماز کا مقصود بھی کیا ہوا؟ اللہ کی. اور جس میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز روح الاعمال ہے. ایک صحابی نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے, اے اللہ کے نبی بس مجھے ایک عمل بتا دیجئے, میں مرتے دم تک اس پر پکا رہوں گا.
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यज़ालु लिसानक रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तरोताजा रहे। तो भाई जिसका खाइए उसके गीत गाइए, जिसका खाइए उसके गीत गाइए। कंग पीते हैं साग खाते हैं, अल्लाह साईं के गीत गाते हैं। अल्लाह के गीत गाइए, अल्लाह का जिक्र कीजिए खूब, दिल से भी और जुबान से भी। इसलिए ये जो जिक्र के हल्के हैं इनको रियाजुल जन्ना कहा गया। देखो रौज़तुल जन्ना एक तो मस्जिद नबी में है, कितनी बड़ी शान है उसकी, लेकिन अल्लाह की शान कि जहां चंद अल्लाह के बंदे अल्लाह की याद के लिए मिल बैठे उसको भी रौज़तुल जन्ना कहा। इन मजालिस को फरमाया इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरतउ, जब तुम जन्नत के बागों में चलो तो चर लिया करो। अल्लाह के नबी जन्नत के बाग क्या है? फरमाया हेला को जिक्र के हल्के जन्नत के बाग। अब हम अल्लाह की याद में यहां इकट्ठे बैठे हैं, ये जिक्र का हल्का है। हदीस पाक में आते हैं कि जब भी लोग अल्लाह की याद में इकट्ठे होते हैं नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीना नाजिल होती है। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका उनको ढांप लेते हैं। ऐसी बरकतें होती हैं इस महफिल में। और फिर मलाइका जब जाते हैं तो अल्लाह ताला के यहां इसका तज़किरा होता है, रिपोर्ट दी जाती है। अल्लाह ताला पूछते हैं मेरे ये बंदे क्यों इकट्ठे थे? मिन बिलादिन शत्ता व क़बाइलिन शत्ता, मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ कबीलों के। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आपको याद करने के लिए इकट्ठे थे। अल्लाह फरमाते हैं गवाह रहना मैंने इन सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। उनमें से एक फरिश्ता कहता है अल्लाह एक बंदा तो रास्ता गुजरने वाला था, वो वैसे ही खड़ा हो गया था कि ये क्या हो रहा है, वो कोई जिक्र की नीयत लेके तो नहीं आया था। तो फरमाया गया कि हम रिजालुन ला यस्का जलीसुहुम, ये मेरे वो बंदे हैं इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं हो सकता, हमने उसकी भी मग़फ़िरत करें। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यित, जो शख्स जिंदा है उसकी मिसाल जिंदा की, जो जिक्र करता है उसकी मिसाल जिंदा की मानिद, और जो जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दा की। और देखिए फरिश्ते तो सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं हर लम्हे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, वो दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, ला यफ्तुरून, उनके लिए इफ्तार नहीं है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। अब फरिश्तों का तो हाल ये हो गया, बाकी रह गई ये दुनिया, उसमें इंसान के सिवा जो कुछ है वो अल्लाह का जिक्र कर रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, जो कोई भी चीज है वो अल्लाह के हम्द उसकी तस्बीह बयान कर रही है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझ ही नहीं सकते। हमें समझ नहीं आती ये फिजाएं, ये हवाएं, ये मट्टी, ये दरख्त, ये शजर, ये हजर, सारी मखलूक अपने परवरदिगार का जिक्र कर रही है। एक इंसान है, इसको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। अब हम भी अगर जाकिर बन जाएं तो सारी मखलूक के साथ हमारा भी शुमार हो, हम भी जिंदों में शुमार हो जाएं, और अगर जिक्र नहीं करेंगे तो मुर्दों में शुमार हो। पता नहीं अल्लाह के दफ्तर में हमारा नाम जिंदों में लिखा है या हमारा नाम मुर्दों में। अल्लाह को याद कीजिए और अपना नाम जिंदा लोगों में लिखवा लीजिए। इसलिए याद का मकाम इंसान का दिल होता है। आप सुनते हैं ना कि कई मर्तबा एक माँ का बेटा बाहर मुल्क गया हुआ ना, सऊदी अरब गया हुआ है, फोन करता है तो माँ आगे से जवाब देती है बेटा मेरा दिल तुझे बहुत याद करता। वो कभी कहती है मेरी जुबान तुझे बहुत याद करती है, कभी कहा उसने मेरी जुबान तुझे बहुत याद करती है, हमेशा कहेगी मेरा दिल तुझे याद करता है। मालूम हुआ याद का मकाम इंसान का दिल है, जुबान से उसका इजहार हुआ करता है, तो याद इंसान के दिल में होती है। हम भी अल्लाह की याद को अपने दिल में बसा लें, दिल में अल्लाह ताला की याद सिमा जाए, हमारा दिल अल्लाह ताला की याद में हर वक्त मशगूल रहे। अब लोग पूछते हैं जी हर वक्त अल्लाह याद कैसे रह सकता है जबकि दुनिया के काम भी करने होते हैं। तो
تو میں آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ مثال دے چکا. ایک آدمی سڑک پہ سفر پہ جا رہا ہے, اچانک اس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ گاڑی ٹکرائی اور بندے مر گئے, خون نکل رہا ہے, چیخو پکار ہے, عجیب منظر ہے. اب اس منظر کی چھاپ بندے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد جب گھر کی طرف جاتے ہیں نا تو راستے میں جا تو رہا ہوتا ہے, سوچ ایکسیڈنٹ کے بارے میں رہا ہے. گھر پہنچتا ہے تو بیوی سے ملتے ہی سلام دعا کرتا ہے اور اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے, بچوں کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں, دوست کا فون آتا ہے اس کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے. اگلے دن دفتر کام کرنے جاتا ہے تو چیک پہ سائن بھی کر رہا ہے, کسی دوست کا فون آیا اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں, کوئی ملنے آیا اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں. حتیٰ کہ جب شام کو گھر واپس آتا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی کہتا ہے میں کیا کروں, بس مجھے وہ منظر بھول ہی نہیں رہا. یاد رکھیں, جس طرح وہ منظر بندے کے ذہن میں نقش ہو گیا اب وہ اسے بھولتا ہی نہیں, اسی طرح اللہ والوں کے دل میں اللہ کا نام ایسے نقش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھولتے, ہر وقت ان کی توجہ اللہ کی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اب کئی لوگ پوچھتے ہیں اور یہ ذکر مراقبے یہ کہاں سے ثابت؟ بھئی قرآن پڑھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں. مفسرین نے اس کے تفسیر کی ائی فی قلبک, اپنے دل میں اللہ کو یاد کر. اب یہ دل میں اللہ کو یاد کرنا اسی کا نام تو مراقبہ ہے. مراقبہ کس کا نام ہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرنا. تو یہ تو حکم ہے, اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ, امر کا صیغہ. کہتے ہیں جی ذکر کا حکم کہاں ہے؟ بھئی دیکھو اللہ کا ذکر دل میں بیٹھ کے کرو, تضرعا وخیفا, گر گراتے ہوئے خفیہ انداز سے, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اب کہتے ہیں جی یہ اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ عزیز طلباء, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, ذکر کر اپنے رب کے. اچھا بھئی رب کا نام کیا ہے؟ اونچا بولے, رب کا نام کیا ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, ذکر کر رب کے نام کا. تو نام کون سا ہوگا؟ تو ہم اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کون سی برائی آ گئی؟ تمہیں اچھا لگے نہ لگے ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا پھر اعتراض نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ حرف ندا ہونا چاہیے, جیسے یا اللہ, ایسے کہو. اللہ اللہ کیوں کہتے ہو؟ بھئی مجھے ایک بات بتاؤ کہ بچہ جب ماں کے لیے تڑپتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ امی امی. وہ کوئی حرف ندا ساتھ لگاتا ہے؟ وہ خود بخود پتہ ہوتا ہے کہ حرف ندا ساتھ ہے, مگر اس ایک لفظ امی نے تاثیر ہوتی ہے, ماں کے سینے میں محبت کا جذبہ اٹھتا ہے, ماں بچے کے پاس فوراً آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ اللہ پکارتا ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اس بندے کی مصیبتوں کو ٹال دیا. ماں سے اگر ماں پیار کے لیے آ جاتی ہے تو جس کو ساری دنیا کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہے؟ اللہ کے نام میں برکت ہے. تبارک اسم ربک, برکت والا نام ہے تیرے. اب اللہ کا رب کا نام برکت والا ہوا نا, تو جب بار بار اللہ کے لفظ کا دھیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہمارے دلوں میں برکت آئے گی. آپ نے, اچھا میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ ایک نل اگر لیک ہو نا تو اس کے نیچے اگر چپس ڈالی ہوئی ہو تو پانی کا قطرہ 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 گرتا ہے, تو جہاں گرتا ہے وہاں نیچے سوراخ بن جاتا ہے. اب پانی کا نرم قطرہ اگر پتھر پہ گرتا رہا تو اس نے پتھر میں راستہ بنا لیا. کیا اللہ کا نام اگر کسی بندے کے دل پہ بار بار آتا رہے گا اللہ اللہ اللہ, تو کہ یہ اللہ کا نام اس پتھر دل میں راستہ نہیں, اللہ کا نام بھی راستہ بنا لیتا ہے, بندے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس میں اثرات ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, ان کی محفل میں وقت کا ایک بڑا مفکر تھا, بہت بڑا عقل والا تھا, اس کا نام تھا ابو علی سینا. وہ آیا, حضرت نے اس میں ذات کے فضائل سنانے شروع کر دیے کہ اس میں ذات سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے, انسان کے اندر نیکی آ جاتی ہے,
انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے، انسان کے اندر سے حسد، بغض، کینہ سب کچھ نکل جاتا ہے۔ جب آپ نے اتنے فضائل سنائے نا تو حکیم صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگے کہ یہ ایک لفظ اتنے اثر پیدا کر دیتا ہے۔ جب اس نے بھرے مجمع میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اے خر توچے دانی، ایک گدھے تجھے کیا پتا۔ اب جب بھری محفل میں اس کو گدھا کہا گیا تو حکیم صاحب کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ پسینے آ رہے ہیں، فرمایا حکیم صاحب پسینہ آ رہا ہے، حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا ہے، اس لفظ سے تو میرے تن بدن میں عجیب کیفیت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، میں نے ایک لفظ گدھا بولا، اس نے تیرے تن بدن میں تاثیر پیدا کر دی۔ کیا اللہ کے نام میں اتنی بھی تاثیر نہیں کہ تیرے بدن میں کوئی اثر کر؟ آج مٹھائی کا نام لو تو منہ میں رس آ جاتا ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کھٹاس کا نام لو، اچار کا نام لو، اور کھٹائی اور مٹھائی پہ منہ میں لعاب لانے والوں، پانی لانے والوں، کیا اللہ کے نام میں اتنی بھی تاثیر نہیں؟ اور خدا کے بندو، فرق اتنا ہے کہ اندر محبت نہیں، ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تو نام لینے میں مزہ، نام لینے میں مزہ، سمجھے؟ کہتے ہیں جی کیا بے مطلب پڑھتے رہتے ہیں۔ او بھائی، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام، ہم اللہ کے نام کے عاشق، ہم چاہتے ہیں بس اللہ کا نام ہماری زبان پر رہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے، اور جی یہ اللہ 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 کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی بندہ دنیا میں ایسا ہے یقال فی الارض اللہ 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 کہنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا ایک سے زیادہ دفعہ کہا؟ ایک سے زیادہ دفعہ کہا، تو اس کا مطلب ہے اللہ اللہ کہنے والے لوگ جب تک رہیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بھی اپنے دل سے اللہ 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 اللہ، اب یہ دو لفظ تو حدیث سے ثابت ہے نا، ہم بھی دو دفعہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ اب اس میں کیا خلاف؟ اللہ اللہ کا لفظ حدیث میں ہے یا نہیں؟ حتی یقال فی الارض، بھائی حدیث میں جب آ گیا تو اب ہمیں اللہ اللہ کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اب اس میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ ہم اس لفظ کو سینکڑوں دفعہ لیں، آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی شان دیکھو، ذکر کوئی کرتا ہے، پریشانی کسی کو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اچھا بھائی، تم اپنی اولاد کا ذکر کرو، کاروبار کا ذکر کرو، مشینری کا ذکر کرو، تم اپنی تجارت کا ذکر کرو، تو تمہاری تجارت ہر چیز زیادہ قیمتی ہے، ہم اپنے رب کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ تم جہاں بیٹھو اپنی محبوب چیزوں کا تذکرہ کرو، ہم بھی جہاں بیٹھیں گے ہم اپنے محبوب کا تذکرہ کریں۔ ہمیں اللہ کے نام سے محبت ہے، اللہ 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 اللہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، دل میں بھی کریں گے، زبان سے بھی کریں گے۔ چنانچہ کچھ ایسے جو ہے وہ سلسلے ہیں کہ جن میں لسانی ذکر کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں قلبی ذکر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم قلبی ذکر بھی کرتے ہیں اور لسانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کا ذکر قلبی طور پہ کرتے ہیں، اور ایک سبق لا الہ الا اللہ کا آتا ہے جس میں ہزاروں مرتبہ دن میں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں دل کے اوپر، اس سے پھر دل صاف ہوتا ہے۔ ایک صاحب جو تھے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تلقین کر رہے تھے، ذکر کی۔ ایک صاحب آگے کہنے لگے جی کیا کر رہے ہو؟ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت نہیں ہے؟ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ مرنے والے بندے کو کلمہ پڑھانے کی تلقین ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بھی اپنے نفس کو سمجھتا ہوں کہ شاید اس لمحے اس کو موت آ جائے، تو میں بھی اپنے نفس کو ہر لمحے کلمے کی تلقین کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی اپنے نفس کو ہر لمحے کلمے کی لا الہ الا اللہ اپنے نفس کو سناتا ہوں، ممکن ہے اگلے لمحے میں تیری موت آ جائے۔ آج اس ذکر کو نفلی کام سمجھ لیا گیا۔ کوئی ذکر کر رہا ہو نا، کہتے ہیں جی جیسے کوئی نفلی کام بیٹھا کر رہا ہے۔ نفلی کام اپنی جگہ، اس کی تاثیر دیکھو تو اس کی تاثیر سے فرائض کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نفلی کام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ ذکر کیوں سکھاتے ہیں؟ یہ کہاں سے سبق آ گئے؟ اچھا اگر کوئی آپ سے پڑھے کہ کوئی بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہو، الف با تا سا جیم ہا خو،
اگر کوئی پوچھے قاری صاحب کسی حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ پڑھایا، دکھا سکتے ہو سیاستہ میں سے کہ نبی علیہ السلام نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہو؟ نورانی قاعدہ تھا ہی نہیں، تو کس صحابی نے نورانی قاعدہ پڑھا؟ ہم اس کو کہیں گے خدا کے بندے، یہ ہم ایک مشق کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس بچے کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کا پڑھنا آ چکا شریعت کے اندر۔ بالکل اسی طرح ہم جو یہ ذکر کے اسباق دیتے ہیں، یہ نورانی قاعدہ ہے روحانیت کی دنیا کا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد پھر بندے کو اللہ کی یاد ہر وقت کرنی آسان، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب۔ اچھا ایک مثال اور دیتا ہوں، توجہ سے سنیں، توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ ایک آدمی باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، چنانچہ کبھی تو وہ بھاگے گا، جاگنگ کرے گا، اور کبھی وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالے گا، اور کبھی وہ ایک چمڑے کے بنے ہوئے تکیے کو مکے مارے گا زور زور سے، اس لیے کہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے مقابلے کی۔ جب وہ خوب مشق کرے گا تو جب مقابلے کے لیے رنگ میں اترے گا تو اپنے مخالف کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو مقابلے کو تو طے کر لے اور کہے جی رنگ میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، تو پھر رنگ میں اس کا تماشا دنیا دیکھے گی نا۔ یہ داخل ہوگا تو اگلے کا مکہ اس کے منہ پہ پڑے گا، کبھی منہ ادھر ہوگا کبھی منہ ادھر، ہو سکتا ہے جبڑا ہی ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ اس نے محنت نہیں کی، اس نے تیاری نہیں کی۔ بالکل اسی طرح سمجھے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو یاد کے ساتھ، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اب بندہ سوچے جی میں جب اللہ اکبر کر کے نماز کے رنگ میں داخل ہو جاؤں گا تو دیکھوں گا، تو پھر اس کو تو نفسانی شیطانی خیال آنے ہی آنے ہیں۔ محنت تو اس نے کی کوئی نہیں، اس نے اس کی پریکٹس تو کی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا یہ جو ذکر میں بیٹھتے ہیں لوگ، یہ اپنے اندر کنسنٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یکسوئی حضوری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ رنگ سے باہر محنت کرتے ہیں اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کی۔ جب یہ کر لیتے ہیں پھر نماز کے وقت مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو شیطانی نفسانی شہوانی وساوس سے فارغ ہو کر فقط اللہ کی یاد میں ڈوب کر ایسی عبادت کرتے ہیں، انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ دیکھا؟ اچھا جو ذکر نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنیے وعید، ذکر نہ کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ذرا اونچا بولیے، ذکر نہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے اس کو چڑھتا ہوا عذاب دیا جائے۔ دیکھا غافل ہونے سے عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن سے ثابت ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اعراض کرے اپنے رب کی یاد سے يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا نفلی بھی نہیں کہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں کریں گے عذاب میں ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ غفلت میں وقت گزارا ہوگا اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اس لیے دین کا کام کرنے والوں کو ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، چاہے وہ تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو، چاہے وہ جہاد کا کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام دین کا کر رہے ہو ان کو ذکر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا، قرآن عظیم الشان، اساتذہ بھی متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اور اس وقت ہدایات دی۔ اب یہ ہدایات کتنی عظیم ہے، ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ، اور دی جا رہی ہے انبیاء کو جن کی اتنی شان ہے، تو یہ ہدایات کتنی اہم ہے۔ فرمایا فَاذْهَبَا، دونوں جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ دو پیغمبروں کو تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے دونوں کو حکم دیا۔ فرمایا اذهب انت واخوک
بے آیاتی ولا تنیا فی ذکری، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو، معجزات کو لے کر، اور یاد رکھنا تم دونوں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں تسمیہ کا صیغہ، سبحان اللہ، تم دونوں اللہ کی یاد سے، میری یاد سے غافل مت ہو۔ اب انبیاء کو اگر یہ تلقین کی جا رہی ہے تو جو انبیاء کے نائب بننے کی تمنا رکھتے ہوں ان کے لیے بھی ہدایت یہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی ذرا اونچا بولے، ہوگی نا؟ ولا تنیا فی، اس لفظ کو یاد کریں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ اچھا یہ تو ہے ابتدا کہ دعوت کے راستے میں جو نکلتا ہے وہ اس کافر کے سامنے جا کے اللہ کے دین کو پیش کرتا ہے، اسلم تسلم، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آخر پہ انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے۔ لہذا کئی مرتبہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جہاد کا موقع پیش آ گیا، تو جب جہاد کا موقع پیش آیا تو وہ کتنا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ دشمن کے سامنے ہے، ذرا سی غفلت سے دشمن کا وار چل سکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے، جان نکل سکتی ہے، اتنا محتاط ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافر جماعت کے ساتھ ہو جائے تو تم جم جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس موقع پہ بھی ذکر کو بھولنے کا حکم نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب عین حالت جہاد میں جب گردنیں کٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اس حال میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم اپنے دسترخوان پہ پھل کھاتے اللہ سے غافل ہو سکتے؟ ہم اپنی مجلسوں میں گپیں لگاتے اللہ سے غافل ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جب دل میں اللہ کی یاد آتی ہے انسان کبھی غافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد مجذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے لطیفے سنانے شروع کر دیے، اور اتنے لطیفے سنائے کہ لوگوں کے ہنس ہنس کے پیٹ دورے ہو گئے، حالت بری ہو گئی، اتنے لطیفے سنائے۔ اور 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اچانک سیریس ہو گئے، فرمانے لگے بتاؤ ان لطیفوں کے سننے کے دوران تم میں سے کون اللہ کی طرف متوجہ رہا؟ تو ساتھی کہنے لگے جی کہ ہم تو غافل ہو گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ، میں نے 1 گھنٹہ لطیفے سنائے، میں 1 لمحے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے دل ہر وقت اللہ کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ذکر اللہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر سے شہوت کن قابو میں آ جائے، غصہ قابو میں آ جائے، حرص، بخل، عجب، کینہ، حسد، یہ سب کے سب کنٹرول میں آ جائیں، تو ان تمام روحانی بیماریوں کے لیے اللہ کا ذکر دوا ہے، اللہ کا ذکر تریاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ نسخے کو استعمال کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے شفا عطا فرماتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہاں بات سمجھانے والی ہے، تو لباس ذرا توجہ سے سمجھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرو اللہ اللہ اللہ، میرے حکموں پہ چلو اور میں اس کے جواب میں کہوں گا بندہ بندہ بندہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں یاد کرے۔ اللہ کا یاد کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اب ذرا مثال سنیے، ایک بندے نے پلاٹ تقسیم کرنے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور کسی بیچارے کو چاہیے، اب وہ جاتا ہے، ملتا ہے، ان کی منت سماجت کرتا ہے، کہتا ہے جی 1 پلاٹ ہمیں بھی دے دینا، اور واپس آ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ
فون کر کے کہتا ہے جی ذرا جب فیصلہ ہمیں بھی یاد رکھنا جی، تو اس نے کہا نا ہمیں بھی یاد رکھنا، اس کے یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا، یاد کرنے کا یہ مطلب تھا، بالکل یہی مطلب ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے مجھے یاد کرو گے، میں اللہ تمہارے حالات کو بناتے ہوئے تم بندوں کو یاد کر کے حالات کو تمہارے لیے سازگار بن، تمہیں خوشیوں کے حالات دے دوں، تمہیں بہار کے حالات دے دوں، تم مجھے عمل کے وقت یاد کرنا، میں اللہ اعمال کی توفیق دینے کے وقت تمہیں یاد کروں گا اور میں تمہیں نئے نئے اعمال کی توفیق عطا فرما دوں۔ اس کا یہ مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں نئے نئے اعمال کی توفیق عطا کر دوں گا۔ مصروفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اور نیک کام کرواتے رہتے ہیں، اللہ والوں کو حیران ہوتے ہیں، دنیا کے کام میں بھی اگر وہ لگنا چاہیں تو اس کام میں بھی اللہ ان کو دین کے کام میں لگا دے، توفیق مل جاتی ہے، یہ کام بھی سمیٹ لیا، یہ بھی سمیٹ لیا، کام خود بخود سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے اور میں تمہیں نیک اعمال کی اور توفیقیں عطا فرما دوں۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں، اعمال کی توفیق بھی بندوں میں تقسیم فرما۔ اب کسی کو تہجد کی توفیق نصیب ہے؟ نہیں۔ تکبیر اولیٰ کی پابندی کی توفیق نصیب ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر روزانہ تلاوت کی پابندی کی توفیق نصیب ہے؟ جی نہیں۔ آنکھیں غیر محرم سے بچانے کی توفیق نصیب ہے؟ جی نہیں۔ یہ توفیقیں کیسے ملیں گی؟ آئیے ذکر کیجئے اور پھر دیکھیے اللہ ان نیک اعمال کی توفیقیں کیسے عطا فرماتا۔ تو فاذکرونی اذکرکم، اس کے عجیب معنی ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے اے میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اے بندو تم میرے حکموں کی اطاعت کے وقت اگر مجھے یاد کرو گے تو تمہارے کاموں کے وقت میں مخلوق کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ والوں کے کام پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے ہیں۔ بھائی انہوں نے کسی کو زبردستی غلام تو نہیں بنایا ہوتا، نہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے موقع مل جائے خدمت کا، مجھے خدمت کا، مجھے خدمت کا۔ کیا ہوتی ہے یہ وجہ؟ کیوں لوگ بھاگتے ہیں؟ یہ اللہ کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، اس کے بدلے اللہ مخلوق کو ان کی خدمت پر لگا دے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھا مسجد کی طرف دیکھ رہا تھا، سین میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مسجد میں داخل ہونے لگے تو دو طالب علم بھاگے۔ ایک چاہتا تھا میں حضرت کے جوتے اٹھاؤں، دوسرا چاہتا تھا کہ میں حضرت کے جوتے اٹھاؤں۔ اللہ کی شان کے جب انہوں نے جوتے اتارے تو ایک جوتے پہ ایک کا ہاتھ اور دوسرے پہ دوسرے کا ہاتھ آ گیا۔ اب دستور تو یہی تھا کہ جس کا ہاتھ آ گیا وہ اٹھائے، چنانچہ ایک ایک جوتا دونوں کے ہاتھوں میں، سمجھدار تھے، نیک نیت تھے، خیر خواہی رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے اپنا رومال بچھا لیا تو دونوں جوتے اس کے اندر رکھ دیے۔ اب ایک نے ایک طرف سے رومال پکڑا اور دوسرے نے دوسری طرف سے رومال پکڑا اور اس شان سے حضرت کے جوتوں کو لے کر چلے تو ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لی۔ زبیدہ نے پوچھا خامن سے کہ بادشاہ سلامت کیا مسئلہ؟ بادشاہ کہنے لگا کہ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے